سازشی تھیوریاں دنیا ہم پاکستانیوں سے سیکھے بات کا پتنگڑ بنانا اور کسی بات کا سرے سے وجود میں ہی نہ ہونا اس کو بھی مارز وجود میں لا کے پوری دنیا تک پھیلا دینا، ایسی مہارت ہم پاکستانی ہی رکھتے ہیں جس میں پوری دنیا ہمارا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ گزشتہ دنوں عمران خان کو سعودی طیارہ نیو یارک لے گیا، واپسی پہ بھی عمران خان نے اسی طیارے پہ آنا تھا۔ اس طیارے نے پرواز بھری تو تھوڑی دیر کے بعد ہی پتہ چلا کہ اس میں کوئی نیویگیشنل فالٹ ہے۔ وہ جہاز واپس اترنے کے بعد اس کو درست کیا گیا، پھر اس نے فلائٹ بھری تو ہم نے پوری دنیا میں نشر کر دیا کہ عمران خان کے خلاف سازش کی گئی ہے، ان کو مارنے کی کوئی تھیوری تھی، ان کو مارنے کا کوئی پروگرام تھا، کوئی پلاننگ تھی۔ کہا گیا جی کہ شاہی خاندان کے طیارے میں کوئی فالٹ ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ جہازوں میں مارے گئے، فالٹ کی وجہ سے ہی مارے گئے۔ یہ دیکھیے کہ اس میں جہاز کا ہر سوار اس کو اپنی جان کی بھی فکر ہوتی ہے، کوئی فلائٹ انجینئر ہیں یا پائلٹ ہیں یا دوسرا عملہ ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ مہمانوں کی اس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے بلکہ سب سے پیاری اس کو اپنی جان بھی ہوتی ہے، اس نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو عملے کی طرف سے کوئی ایسا فالٹ پیدا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی اس جہاز کو وہیں کھڑا کیا گیا تھا جہاں امریکی صدر کا جہاز کھڑا ہوتا ہے، وہاں بھی سیکیورٹی زبردست ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کی طرف یہ CIA کی طرف سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کچھ اس میں گڑبڑ کر دی ہو۔ اگر اس میں انہوں نے کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو پہلے ہی لمحے ٹیک آف کے وہ سارا کچھ ہو جاتا۔ جو تھیوریاں ہم یہاں پہ گھڑ کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک نیویگیشنل اس میں فالٹ تھا، اس فالٹ کی وجہ سے جہاز واپس اترا اور اس کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد جہاز نے دوبارہ اڑان بھر لی۔ اس میں ایسا قطعاً کچھ نہیں ہے جس کو کوئی سازش کہا جائے عمران خان کے خلاف۔ جن لوگوں نے سازش کرنی ہے کہ ضروری نہیں کہ سعودی شاہی خاندان کے طیارے کو ہی استعمال کریں، اور انہوں نے طیارے کو استعمال کرنا ہوتا تو گھنٹوں اس میں نہ لگتے، طیارہ واپس نہ آتا، فضا میں اڑتے ہی جس طریقے سے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، یہی یہاں وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا۔ موقع دوسرا نہیں دیتے ایسے لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ دوسرا وہاں پہ یہ بھی بڑی افواہ کہ پھیلی رہی کہ ملیحہ لودھی وہ عمران خان کے خلاف کچھ سازشوں میں مصروف تھی، یا پاکستان کے حوالے سے ان کا کوئی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ تھا، مودی کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری تھی، مودی کے خاندان کے ان کے رشتہ داروں کی ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری تھی۔ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی ان کو نکالنے کی کہ اس وجہ سے ان کو نکال باہر کیا گیا، اور یہ یکدم تو انکشاف نہیں ہوا ہوگا عمران خان کے اوپر یا حکومت کے اوپر کہ انہیں پتہ چلا کہ وہ سازشیں کر رہی تھی یا ان کی مودی کے ساتھ رشتہ داری ہے، یا وہ پاکستانی جو اصل مقاصد ہیں ان سے ہٹ کے انہوں نے کچھ کام کیا ہے۔ اس سب کا عمران خان کو ہر چیز کا یقیناً علم ہوگا، لیکن ایسا کچھ ہو تو پھر ہے۔ ملیحہ لودھی وہ 3 سال کا ان کو 2015 میں کنٹریکٹ ملا تھا، وہ 3 سال ان کے مکمل ہو گئے، اس کے بعد ان کو 1 سال کا اور کنٹریکٹ دیا گیا تو ان کے 4 سال ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ میں مزید کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتی۔ ان کے اس انکار کے بعد یا ان کی اس معذرت کے بعد حکومت نے پھر کسی دوسرے کو ان کی جگہ پہ تعینات کرنا تھا، وہ ان کو تعینات کر دیا گیا۔ تو بڑے سوبر طریقے سے، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے، بڑے اچھے مینر کے ساتھ ملیحہ لودھی نے اپنی مدت پوری کی، بلکہ 1 سال انہوں نے زیادہ کنٹریکٹ ان کو بڑھایا گیا، توسیع دی گئی۔ انہوں نے 3 کی بجائے 4 سال وہاں پہ گزارے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے خود وہاں پہ اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ تو ہم نے یہاں بھی کنٹروورسی اس کو بنا دی، ان کے خلاف بھی کوئی ایسی باتیں ہونے لگی جو قطعی نامناسب ہیں، قطعی غلط ہیں، اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ وہ بھی ایسے ہی پراپیگنڈا سے متاثر ہو کے خود کو وزیر اعظم کا یا حکومت پاکستان کا یا حکومت کا یا ریاست کا وہ ترجمان ثابت کرتے ہوئے اسی قسم کی لغویات کہہ رہے ہیں، اسی قسم کی غلط باتیں کہہ رہے ہیں، اسی قسم کی افواہیں اڑا رہے ہیں۔ ملیحہ لودھی کے بارے سے جو بھی غلط چیزیں آ رہی ہیں سامنے، وہ اس کی ہر ایک شخص کو چاہیے کہ تحقیق کر کے اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کرے۔ ایسے ہی یاوہ گوئی مار دینا، ایسے ہی درفنتنی چھوڑ دینا قطعاً مناسب نہیں ہے۔
باقی عمران خان اپنی ٹیم مضبوط بنا رہے ہیں، وہ باقی ملکوں میں 100 سے زیادہ ممالک میں پاکستانی سفیر ہیں، 250 کے قریب سفیر ہیں، ان کا بھی کانٹریکٹ ختم ہوتا رہتا ہے، تو نیا کانٹریکٹ یا ان کو دیا جائے گا یا نئے لوگ وہاں پہ بھیجے جائیں گے سفیر بنا کے۔ وہ لوگ جو عمران خان، وہ لوگ جو ایسی کنٹروورشل قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ایسی تھیوریاں سامنے لا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پوری کوشش کریں پاکستان کے کسی بھی ملک میں سفیر بننے کے لیے، کیونکہ اس حکومت نے ابھی بے شمار سفیر دوسرے ممالک میں تعینات کرنے ہیں۔